बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक। नाज़रीन, दो CIA के एजेंट आपस में मिले। एक हैं मोहसिन नकवी, आपको पता नहीं कि मैं तारीख आपको बता चुका हूँ, एंड में मैं दोबारा बताऊंगा, और एक अमरीकी सफ़ीर। दोनों की मुलाकात और बार बार जो बताया जा रहा है उसका सबूत आपके सामने आ रहा है। मोहसिन नकवी की नवाज शरीफ से भी मुलाकात हुई और अब अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात। ये तफसील बताता हूँ। परवेज़ इलाही की गैर कानूनी आपको पता है गिरफ्तारी, एक नया रिकॉर्ड, अदलिया और स्टैब्लिशमेंट खुल के सामने आ गए। 9 सितंबर को वकला का मुल्क भर में हड़ताल का, कोई वकील अदालत नहीं जाएगा, वकला सड़कों पर आ रहे हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी इसकी मंजूरी दे दी है। तमाम जजेस इस वक्त इकट्ठे होकर चीफ जस्टिस उमर बंदयाल से मुतालबा करें कि क्या नौकरी छोड़ दें कि जब किसी ने बात ही नहीं मानी, या हड़ताल करें पहली दफ़ा। अब इलेक्शन पर सदर की निगरान वज़ीर कानून से आखिरी मुशावरत और गवर्नर पंजाब से मुलाकात। बलोचिस्तान की पार्टी अख्तर मेंगल ने भी कह दिया कि इलेक्शन में जो देर है वो गद्दारी है। ये बहुत बड़ा मामला है, और स्मगलिंग के नाम पर इमरान खान के जो आखिरी हमायती हैं बलोचिस्तान में, उनके लिए ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। और इमरान खान का एक खत सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है। इसमें कितनी हकीकत है, इस पर क्या मामला है, उससे बात करें। लेकिन सबसे पहले जो अहम मामला, मुआशी हवाले से बड़ी बातचीत हो रही है इस वक्त। आपको कंपनी के तर्जमान कामरान खान, तलत हुसैन, उनके मीडिया के आपको पता है कि वो डॉक्टर साहब भी इन्होंने हायर किए हुए हैं। उनके साथ साथ बहुत सारी हिना, किरण, उम्मे हरीम, उम्मे फरवा, जिनके पीछे कोई मुश्ताक, कोई शफीक, कोई रियाज बैठा हुआ है, ये एक ही बात करते जा रहे हैं। वो क्या है जी, करोड़ों डॉलर, अरबों डॉलर, मुआहदे, सारे का सारा झूठ। निगरान वज़ीर आज़म कहता है सऊदी अरब 25 अरब डॉलर लगाने आ रहा है। आपको याद होगा 9 जनवरी 2023 में पाकिस्तान के जब सैलाब में इन्होंने, हुकूमत ने नाच नाच के घुंघरू तोड़ दिए थे कि जी 9 अरब डॉलर हमें मिल रहे हैं, हम पाकिस्तान का नक्शा बदल देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा हमें 16 अरब दे रहा है रिकवरी बिल में, और यहाँ पर 1-2 ममालिक नहीं 40 ममालिक थे। हिना रबानी, ये शहबाज, ये सारी हुकूमत उस वक्त पागल हुई थी। उन्होंने कहा जी सऊदी अरब 1 अरब डॉलर दे रहा है, वर्ल्ड बैंक हमें 2 अरब डॉलर दे रहा है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक हमें 4 अरब दे रहा है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हमें 1 अरब दे रहा है, और इस तरह जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो हमें 1.5 अरब दे रहा है। इन्होंने कौम को बताया जी इतना पैसा मिल रहा है कि आपकी किस्मत बदल जाएगी, आपको काम करने की अब जरूरत नहीं पड़ी। मिला क्या? ज़ीरो, कुछ भी नहीं। शोर उन्होंने मचा दिया जी कि फिर मोहम्मद सलमान आ रहा है, बिन सलमान, ऑयल रिफाइनरी लगने जा रही, खबरें चलवा दी, मीडिया पर शादियाने बजवा दिए। मिला क्या? झुंझुना। अब एक मरतबा फिर ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया उन्होंने। देखिए, अगर आपने सीखना है हकीकी मानों में, जिम्मेदार लोगों को मैं कह रहा हूँ, अक्लमंदों को, आपने सीखना है मुल्क कैसे चलाना है, इंसाफ कैसे करना है, दहशतगर्दी पर कैसे काबू पाना है, गैरतमंद कौम कैसे बनना है, तो आप अपने पड़ोस से सीखें और इमरान खान से सीखें। ये सबक अदलिया से लेकर तमाम इदारों के लिए मुफ्त में दे रहा हूँ। ये रबड़ की जूतियाँ पहनने वाले ये किसी दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटियों से डिग्रियाँ लेके नहीं, ऑक्सफोर्ड वगैरह में नहीं पढ़े, ना किसी अकेडमी से, इन्होंने कॉलेज से कोई अकेडमियों से जंगें लड़ना सीखी, ना इनकी छातियों पर इतने मेडल हैं जितने ट्रक की जैसे वो पीछे लगे होते हैं। इन्होंने 127 ममालिक को ऐसे नहीं हराया। इनकी मईशत बिल्कुल तबाह बर्बाद। ये दुनिया का तबाह हाल तरीन मुल्क अफगानिस्तान, जहाँ इमरान खान के दौर में कहत के खतरे की वजह से इनके लिए OIC बुलवानी पड़ी कि यहाँ कहत पढ़ने लगे, इनका कुछ ख्याल करो, ये जिंदा नहीं रहने। अब यूनिवर्सिटियों में ये मॉडल की तरह पढ़ाना चाहिए, लेकिन ये रिसर्च होनी चाहिए मईशत में, बिजनेस के तालिब इल्मों को। एक ऐसा मुल्क 2 साल पहले कहत का खतरा, किसी के साथ दुनिया की तजारत नहीं, पाबंदियों का शिकार, कोई फसल भी इतनी उगती नहीं, कोई खुराक में खुद कफील भी नहीं है, कोई तेल के ज़खायर भी ऐसे नहीं, कैसे आज एशिया का सबसे सस्ता तरीन मुल्क बन गया? इनकी करेंसी कैसे भारत को पीछे छोड़ गई, डॉलर को पिछाड़ रही है? वजह उसकी क्या निकली? सारी निकालें तो रियासत मदीना का एक मॉडल जो इमरान खान भी लाया था यहाँ, मुआशरा कायम इंसाफ पे, और फिर मईशत, सियासत और अदल खुद ब खुद चलते हैं। दूसरा मुल्क इनके साथ ही ईरान देख ले, जिनका इनके साथ मुआहदा हुआ आज 1989 में, वहाँ कोई तजारत नहीं, करेंसी उनकी भी गिरी, मगरबी मीडिया कहता है तबाही मची हुई। इन दोनों ममालिक में अच्छा जमहूरियत नहीं है। मैं इनके निज़ाम को आइडियल नहीं कह सकता, लेकिन आप इनके जो अच्छे हिस्से हैं, जिनमें मदीना की रियासत से मिलते जुलते पार्ट्स हैं, जैसे अदल और इंसाफ है, आप वो देखें। फिर इनकी काबीना, इनके वज़रा, इनके वज़ीर आज़म, इनके सदून का हाल देखें। कोई आपको एवन फील्ड के घरों में नहीं, किराए के घरों में रह रहे हैं, कर्ज लेके बच्चों की शादियाँ करें। इनके कोई लंबे चौड़े सरे मैल, इनके कोई 310 अरब इनके अकाउंट से नहीं निकल रहे, सोने के ट्रक पकड़े जा रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान का वज़ीर आज़म निगरान जो इंटरव्यू दे रहा है कि अफगानिस्तान से जो गैर मुल्की फ़ौज निकली, वो पॉलिसी बड़ी नाक़िस थी। वो बंदा से पूछे, आप पढ़े लिखे हैं, आप इनके थिंक टैंक से ज़्यादा जानते हैं, जो 18 महीने तक इनसे मुज़ाकरात करते रहे कतर में, वो एकदम नहीं निकले। 2014 से कह रहे थे हम जा रहे हैं, 7 साल लगे उन्हें निकलने में। और कतर में इनकी जो मुलाकातें हुई, पता नहीं वज़ीर आज़म साहब को पता ही नहीं है। इन्हें अंदाज़ा नहीं है कि वो अपने 1 ट्रिलियन खरब जिसे कहते हैं और 3500 बंदा नुकसान करवा के 20 साल के बाद समझे कि ताकत से मसाइल हल नहीं होते, जो आज निगरान वज़ीर आज़म को समझ नहीं आ रहे। ये जो 6 अरब डॉलर का मादनी मनसूबा इनका बन रहा है, भी इनकी मईशत ऐसे नहीं खड़ी हुई, ये इसमें जंग लगी रही थी। ये आपको पता है किससे हुए थे?
یہاں پہ مقامی لوگ کیا کرتے تھے؟ لوٹ مار کر کے گزارا کرتے تھے. انہیں کیا جی جب ڈالر نہیں مل رہے تو آپ کو پتہ ہے اب اپنوں کو مارنا شروع ہو گئے. اب معیشت کی بات عمران خان کی سچی ثابت ہوئی. آج کا عمران خان، طلعت حسین اور ان کی جو سوشل میڈیا کی نئی ٹیم انہوں نے گھنگرو بنائے ان کو معیشت کے نعرے لگا رہے ہیں کہ جی احتساب ہوگا. یہ وہی بات جو عمران خان 3 سال باجوہ صاحب سے لگاتار کہتا رہا کہ احتساب ہونے دیں پھر معیشت آگے بڑھے گی. وہ کہتے ہیں نہیں احتساب چھوڑیں، گورنر سے معیشت کی بات کریں. آج سارے خود احتساب کے نعروں پہ آ گئے. کیا بات کر رہے ہیں جی؟ تینوں سیاسی جماعتیں پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. لیکن قوم کو حقیقت بتائیں. حقیقت یہ ہے کہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ ڈیل کر کے کون لایا؟ نواز شریف کو کس نے مسلط کیا قوم کے اوپر دوبارہ؟ ابھی شہباز شریف پر 3.5 سال فرد جرم کس نے نہیں لگنے دی؟ ان کے نیب میں کیسز کس نے معاف کروائی؟ یہ جو اب بھی نواز شریف واپس آنے کی بات کر رہا ہے وہ کس طرح کر رہا ہے؟ وہ ڈیل کس کے ساتھ کر رہا ہے؟ پلان لندن کس کے ساتھ بنا؟ ان کے جو گناہ معاف کرنے کا منصوبہ ہے، حالانکہ وہ مشرف صاحب کا طیارہ ہی جیک کیس اتنا بڑا، وہ آرمی چیف تھے، وہ بھی معاف کر دیا گیا. وہ کون سی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگز ہیں جن سے اتنا ڈرتے ہیں؟ پبلک میں ایک ایسا بیان، پیچھے دروازے کے بند ڈیل، وہ بھی دیکھیں. اتنی بڑی ڈیل محسن نقوی نواز شریف سے مل کے آیا بھی، اس کی ملاقات ہوئی. اس کے بعد پہلے وہ انہوں نے چھپا لی، میڈیا میں آنے نہیں دی. پھر کامران ٹپوری کو بھیجا. محسن نقوی علی ملاقات اس لیے نہیں آنے دی کہ وہ آج سامنے آ رہی ہے وجہ کیوں. اور نواز شریف کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ کیا ہے جی کہ آپ سیدھے جیل میں جائیں. لیول پلینگ فیلڈ جو ہے، جو آپ مانگتے ہیں وہ آپ کو دیتے ہیں، لیکن جیل میں جائیں کیونکہ خان جیل میں لوگ نہیں مانتے. ادھر نواز شریف بھی نہیں مانا، جیل میں ایک دن بھی نہیں رہوں گا، پھنس کی بات. یہ وہ صحافی اسد اللہ خان صاحب بھی کنفرم کر رہے ہیں، نواز شریف کے جو قریبی دوست ہیں وہ بھی کنفرم کر رہے ہیں، ان کی میڈیا ٹیم کے لوگ بھی بتا رہے ہیں. اب یہ باتیں لیک پھر اس سے نہیں ہوتی. اب محسن نقوی CIA کے ایجنٹ رہے، سب جانتے ہیں. 6 چینل بنا کے مڈل کلاس بندہ، امریکی سفیر بھی CIA ایجنٹ رہا. اب دیکھیں الیکشن کمیشن سے اس کی ملاقات ہوئی، مریم نواز سے ہوئی، IG پنجاب سے ہوئی، اب نگران وزیر اعلیٰ سے. بڑا اہم معاملہ ہے. یہ فل ایکٹیو ہو گئے. ہر صورت میں انتخابات، حکومت بنانا، تمام معاملات اپنی مرضی کے. نواز شریف صاحب جو ڈیل ہوئی ہے وہی مریم نواز سے ملاقات میں وہی باتیں. امریکی سفیر اپنی ملاقاتوں سے صاف پورے پاکستان کے 24 کروڑ عوام منہ پہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں شک ہے، میں یقین دلاتا ہوں جو میرا اکھاڑنا ہے اکھاڑ دو. یہ دفتر خارجہ کہہ رہا ہے، ملاقات میں اعتراض کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں کون سا دفتر خارجہ؟ ہمارا سفیر امریکہ میں جا کے ذرا اسٹیبلشمنٹ سیاستدانوں سے ان سے مل کے ذرا دکھائے، ذرا ان سے کہیں ہم وزیر خارجہ سے مل کے دکھائیں. لیکن یہاں یہ کس طرح کر رہے ہیں؟ کیونکہ رجیم چینج آپریشن کا دوسرا مرحلہ ہے. سائفر سے لے کر ڈونلڈ بلوم اور جین میریٹ کے دورے دیکھیں، انہوں نے الیکشن میں باقاعدہ انفلوئنس کیا تھا. یہ رجیم چینج آپریشن کی جو آخری مرحلہ ہے، حکومت اپنی مرضی کی لانا. اب صدر پاکستان ان کے لیے بڑی اہم سچویشن ہے. ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں پنجاب کے گورنر سے، ابھی وہ نگران وزیر قانون سے بھی ملے. انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں نے تاریخ دے دینی ہے، پھر جو ہونا ہو جائے. لیکن دوسری طرف یہ اب نون لیگ کی لیڈرشپ وہ تیار نہیں ہو رہی آنے کو. اب کمپنی کرے تو کرے کیا؟ وہ کہتے ہیں زیرو رسک گارنٹی دیں. خواجہ سے مشورے دے رہا ہے شہباز شریف کو، واپس آ جاؤ، خدا کا نام ہے، عوام کے ساتھ جڑنا ضروری ہے، ہمارا سیاسی صفایا ہو رہا ہے. وہ نہیں آ رہے، وہ میاں صاحب نہیں آ رہے. ان حقیقت میں ان کے دامن میں کچھ بیچنے کو نہیں ہے. انہوں نے جو 16 مہینوں میں اپنے کیس معاف کروا کے وقتی طور پہ فائدہ لیا، لیکن سیاست اپنی ختم کروا دی. اوپر سے سونے پہ سہاگا یہ بزدل لگ. خان جیل میں چلا گیا، یہ بالکل بزدلی ان کی سامنے آ گئی. آج خواجہ حارث جو دیکھیں نیب کے کیس جو ہو رہا تھا ترمیم کا کیس، اس میں خواجہ آصف نیب کے القادر ٹرسٹ میں عمران خان فائدہ اٹھا کے باعزت بری ہو سکتے ہیں، لیکن عمران خان نے نیب ترمیم کو چیلنج کر دیا. انہیں پتہ ہے جھوٹا کیس ہے تو فارغ ہو جائے گا، لیکن اگر یہ ترمیم منظور ہوگی تو یہ سارے کرپشن کیسز ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے. عمران خان کی بظاہر مشکلات نیب کیس میں بڑھیں گی اس میں، لیکن وہ کہتے ہیں ملک کی دولت واپس ہے. اور یہ ہوتا ہے اصل نظریہ، اور یہ ہوتا ہے انصاف. اب عدالتی فیصلہ ان ترمیم کے خلاف آئے تو PDM کے جتنے بھی لوگ ابھی گئے ہیں وہ سارے اب پھنس جائیں گے بری طرح. آپ ان کی میٹنگز دیکھیں نا ابھی جو ہو رہی ہیں، جن پہ یہ بڑا اچھل رہے ہیں، ان کا لبے لباب کیا ہے؟ کوئی بندہ کرپشن کرنا چاہتا ہے کرے، لیکن ہمیں بتائے، ہم سے پوچھے بغیر نہ کرے. کوئی ڈالر کا ذخیرہ کرے گا ہمیں بتائے. افغانستان سے آپ نے اگر ایران سے اسمگلنگ کرنی ہے تو ہمارے علاوہ نہیں کر سکتے. بھرتیاں بھی ہم کریں گے. نان فائلر والی معیشت پھر دوبارہ نکل آئی وہی شبر زیدی والی. اب فائلر رہ کتنے گئے ہیں؟ اربوں ڈالر انویسٹمنٹ ہے، وہ شیخ چلی کے خواب. حالت یہ ہوگی ہے کہ خیبر پختونخوا کا گورنر کہہ رہا ہے کہ امریکہ کو بجلی کے بلوں میں ریلیف کے لیے ہمیں مدد کرنی چاہیے. اندازہ کریں، ڈائریکٹ صاف. اب عمران خان کی جب حکومت آئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اس کے بعد سے امریکہ نے امداد بند کر دی تھی. وہ صرف دیتے ہیں امداد کتابوں کے لیے، نصاب بدلنے کے لیے. بائیڈن نے $5 لاکھ پاکستانی اساتذہ کو دیے تربیت کے لیے، اور نیشنل ڈیموکریسی فنڈ فار انڈورمنٹ بھی دیا. مرد عورت برابر ہیں، مطلب کس طرح برابر ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں. جو دنیا میں ان کا نظام چل رہا ہے، تعلیم دے اپنے بچوں کو. مرد نہیں عورت ہے، عورت نہیں مرد ہے. خیر آگے چلتے ہیں، اسے ہٹ کے کدھر چلا جاؤں گا میں. اور پرویز الہی کی بات کریں، پرویز الہی جس مقدمے میں نامزد ہی نہیں، اس کا نام نامعلوم لکھا ہوا، اس پہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں.
عدالتوں کا فیصلوں کا مذاق، یہ بالکل جوڈیشری اور یہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے، یہ تھانہ سٹی ڈی ٹرانسفر انہوں نے کیا، اور یہ ایک عدالت نہیں تھی، مزے کی بات ہے، یہاں پہ لاہور ہائی کورٹ ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، دو عدالتیں بڑی، کوئی چھوٹی ٹرائل کورٹ بھی نہیں ہے۔ پاکستان بار کونسل تنگ آ کے پھر اس میں 90 دن کے الیکشن کا مطالبہ بھی کر رہی ہے، سڑکوں پہ آنے کا اعلان بھی کر رہی ہے۔ ان کی دیکھیں اصل گیم یہ ہے کہ الیکشن سے، مہنگائی سے، بے روزگاری سے، احتجاج ہو رہا ہے گلگت میں، اس سے میڈیا کو استعمال کر کے اصل معاملے سے توجہ ہٹا دیں۔ ابھی جو صدر پاکستان نے جو مشاورت کی ہے اس میں ان 2-3 دنوں میں صدر نے تاریخ دے دی تو یہ معاملہ سارا پاکستان کا حل ہو لے، تو پھر آگے لمبا ہو جائے کام۔ یہ خبریں چھپاتے ہیں آپ سے۔ ابھی سابق وزیر اعلیٰ ہے سابق وہ خالد خورشید، اس کی گاڑی پہ دیکھیں قاتلانہ حملہ ہوا، کیونکہ کوئی خبر نہیں آنے دی۔ اور ماضی میں اب جو 5th وار جنریشن کے بانی تھے بلوچستان میں، یہ عمران خان کے کسی حد تک حمایتی تھے۔ اب سمگلنگ کراچی میں تو ہو نہیں رہی، بلوچستان میں ہو رہی ہے، ان کو پتہ ہے بلوچستان سے لا کے کراچی میں ہوتی ہے، تو روکنا بلوچستان میں ہے، تو اصل پیغام بھی ان کو ہے۔ اب آپ دیکھیں گے آپ کو کچھ دنوں میں بلوچستان میں بڑی بڑی تبدیلیاں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ لیکن ایک اور اہم بات جو آخر میں خط سوشل میڈیا پہ خان کا ایک چل رہا ہے، اس کی کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن اگر آپ عمران خان کی باتیں سنیں، تمام ریکارڈ دیکھیں تو وہ لگتا ہے وہ بالکل وہی درست بات ہے۔ عمران خان کہہ رہا ہے مجھے پتہ ہے باہر پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ عمران خان کے انکار کی وجہ سے جو عربی بادشاہوں کے، ان کے مغربی آقاؤں کے، یہ ڈونلڈ بلوم جیسے لوگوں کے، ان سے ڈیل نہیں کی خان، یہ ذوالفقار علی بھٹو کو بھی جلا وطن کرنا چاہتے تھے۔ عمران خان بار بار کہ ان کا نہیں مانتا رہا، آج اٹک جیل میں کوئی واردات کریں گے، مطلب دیکھیں اس کی کنفرمیشن تو فی الحال نہیں ہے، لیکن عمران خان خود کہہ چکے ہیں کئی دفعہ کہ مجھے زہر دینے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے جیلر کو ضرور کہا ہوگا عمران خان نے کہ اگر ایسا ہوا تو پاکستان کی عوام جو ہے وہ آپ لوگوں کو نہیں چھوڑ۔ عمران خان نے وہ ویڈیو بھی ریکارڈ کرائی، اسی میں نام رکھا ہوا ہے۔ اب اس وقت حالات دیکھیں سیدھی صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ جو رجیم چینج آپریشن تھا، جو سائفر تھا، وہ جو سازش تھی اور مداخلت تھی، اور وہ سارا کلیئر ہو رہا ہے آپ کے سامنے۔ ورنہ کسی ملک میں اس طرح سرعام آپ کو مطلب جس طرح معاملات سیٹ کیے جا رہے ہیں الیکشن کے، اور لوگوں کو مطلب یہ ایک عقل سے باہر بات ہے۔ 4 ملاقاتیں ہیں، اور ابھی اور بھی مزید جو یہ تو سامنے پبلکلی کر رہے ہیں، جو پیچھے درے پردہ واردات ہو رہی ہے وہ بھی آپ سب جانتے ہیں۔ خان کے کیسز ہیں، ان کے کس کو کہاں لانا ہے، کس کو سیٹل کرنا ہے۔ اب حکومت میں ان کے لیے مسائل بہت ہیں، لیکن جو مرضی کر لیں، امریکہ ان کی معیشت میں کبھی مدد نہیں کر، اس نے 16 مہینوں میں 1 ٹکا بھی نہیں دیا، $1 بھی نہیں دیا، اور وہ نہیں دے گا ان کو 1 روپیہ۔ وہ صرف ان کے ساتھ کھیل رہا ہے، اور یہ اس کو اپنے ساتھ کھیلنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں عقل دے، پاکستان پر اپنا رحم کرے، دعاؤں میں یاد رکھیں پاکستان کو زیادہ سے زیادہ، اور مایوس نہ ہو، انشاءاللہ یہ سارے ناکام ہوں گے انشاءاللہ۔ اپنا خاص خیال رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔